جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، جوڈیشل ریفارمز، عدالتی ریفارمز، یقیناً کہ یہ ہمارے ملک میں جو عدالتی نظام رائج ہے، وقتاً فوقتاً جہاں جب بھی ضرورت ہوئی ان کو زیادہ بہتر بنانے میں، زیادہ کریڈیبل بنانے میں، زیادہ بہتر ان کا فنکشن کرنے کے لیے ریفارمز ہونے چاہیے اور ہوتے رہے ہیں۔ اور ریفارمز آئین میں ترمیم کی وجہ سے ہی آ سکتے ہیں، اور آئین میں ترمیم کا حق صرف اس آگسٹ ہاؤس کو ہے، صرف پارلیمان کا حق ہے کہ وہ آئین کے مطابق، آئین میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق کہ 2/3 اکثریت اگر موجود ہے تو وہ آئین میں ترمیم کرے۔ جناب اسپیکر، ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم بہت سی اچھی باتوں کو بھی اپنے سیاسی اختلافات کی نظر کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1973 سے پہلے پاکستان جو تھا وہ سرزمین بے آئین تھا، اس سرزمین پر آئین نہیں تھا۔ پھر ایک عوامی لیڈر نے، ایک جمہوری لیڈر نے اس ملک کو آئین دیا جس کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ یہاں بات میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت کی اسمبلی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کوشش کی کہ کنسنسس کے ساتھ آئین لایا جائے، اور میں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتا ہوں، وہاں اس وقت کے ممبران اسمبلی کو بھی، اس وقت کی اپوزیشن کو بھی، جنہوں نے اتفاق رائے سے 1973 کے آئین کو پاس کیا، اور پہلی دفعہ پاکستان کو ایک آئین ملا، ایک متفقہ آئین ملا، ایک ایسا آئین ملا جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو مکمل اتفاق تھا۔ یہ یقیناً ایک بڑا معجزہ تھا۔ اس وقت بھی بڑی پولرائزیشن تھی، بڑی ڈویژن تھی سوسائٹی میں، سیاسی طور پر بھی بڑے معاملات الجھے ہوئے تھے، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فہم و فراست اور ان کی دانشمندی نے، اور اس وقت کے جتنے بھی اکابرین اس ہاؤس میں موجود تھے، ان سب کی کاوشوں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے 1973 کا آئین منظور ہوا، جس کی ابھی پچھلے سال ہی ہم نے گولڈن جوبلی منائی تھی۔ جناب اسپیکر، یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھر ایک ایسے معاملات میں، ایسے انداز سے، ایسے حالات سے دوچار کیا گیا، اور ملک میں پھر ایک آٹوکریٹک لیڈرشپ ہوئی۔ ملک میں عملاً میں سمجھتا ہوں اس آئین کو معطل کیا گیا، اور ایک ون مین شو تھا، اور اس شخص نے اس پارلیمان کی جتنی بھی پاورز تھی وہ سب اپنے ذات میں مرکوز کر لیں۔ جناب اسپیکر، یہ شاید ہماری نئی نسل کو نہ پتا ہو کہ 1973 کے حوالے سے یہ آئین اور یہ پاکستان کا نظام جو تھا وہ پارلیمانی جمہوریت تھی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اور اس شخص نے اس نظام کو یکسر بدلنے کی کوشش کی، اور تمام طاقت جو تھی وہ اپنے اندر مرکوز کر لی،
اور ساری طاقت جو پارلیمان کے پاس تھی، جو آج آپ کے پاس ہے، وہ اس وقت آپ کے پاس نہیں تھی۔ 2008 میں یہ طاقت اس پارلیمان کے پاس نہیں تھی۔ وہ طاقت جو تھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی اور وہ جنرل مشرف کے پاس تھی۔ پھر اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عظیم بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو، جس نے آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اور اس پارلیمان کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، اور وہ جدوجہد کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ جناب اسپیکر، پھر ایسا ہوا کہ ہم دو جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ۔ دونوں جماعتیں آپس میں سخت متعارف تھیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دوسرے کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دوسرے کا آرگومنٹ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت مشکل حالات تھے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کرشمہ ہوا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب محمد نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جب آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، جناب اسپیکر، جب ایک پاورفل، ایک طاقتور شخص نے 1977 کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، تو کوئی بھی اسمبلی جو تھی وہ اپنی مدت پوری نہیں کرتی تھی۔ جو 1985 میں آئے وہ 88 میں چلے گئے، 88 والے 90 میں چلے گئے، 90 والے 93 میں چلے گئے، 93 والے 97 میں چلے گئے، اور 97 والے 99 میں چلے گئے۔ کوئی ایک اسمبلی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ گویا پاکستان کے عوام میں جب بھی جیسے بھی الیکشن ہوئے، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا مذاق اڑایا گیا، اور ایک طاقتور شخص یا کچھ طاقتور اشخاص جو تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کو چلانے کی کوشش کی، اور آئین بنیادی طور پر نہ ہونے کے برابر تھا یا اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 2008 آتا ہے۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ملک میں حکومت بناتی ہے۔ بڑی تھن میجورٹی تھی، لیکن جیسے کہ اس کا کریڈٹ میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو دوں گا، جن کو آج بھی ہم مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، وہ کنسنسس بنا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ جو طاقت، جو پاورز اس ہاؤس کی، پارلیمان کی، اس طاقتور شخص جنرل مشرف نے سلب کر لی تھی، غصب کر لی تھی، اپنے اندر مرکوز کر لی تھی، انہوں نے والنٹیرلی طور پر یہ کہا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے خود، ان کو کسی نے نہیں کہا، انہوں نے خود یہ کہا کہ میں چاہوں گا کہ پارلیمان وہ ساری پاور جو ہے وہ واپس لے لے، اور وہ پارلیمان کو ہم مقتدر کرنا چاہتے ہیں، اس کا اقتدار اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سوورن بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جمہوری سوچ کا شخصانہ تھا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے چلی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے چلی، اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس آئے، جنہوں نے اس وقت یہ کہا تھا پاکستان کھپے۔ یہ پاکستان سے محبت کی دلیل تھی، یہ پاکستان کی پارلیمان کی عظمت پہ یقین کی دلیل تھی، یہ پاکستان کے عوام کی خدمت کی دلیل تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں ساری طاقت جو پارلیمنٹ کی صدر ہاؤس میں آ چکی ہے، میں واپس پارلیمان کو دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس 1973 کے آئین سے اور بھی بڑا کھلواڑ ہوئے، اس کا تو حلیہ بدل چکا تھا، تو پھر 18ویں ترمیم لانے کی جو ہے وہ ٹھان لی گئی۔ جناب اسپیکر، ذرا آپ غور فرمائیں، میں اپنے ان دوستوں سے بھی، یہ جناب لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مختلف الخیال جماعتیں تھیں،
اس میں نیشنلسٹ بھی تھے، مذہبی جماعتیں بھی تھیں، رائٹسٹ بھی تھے، لیفٹسٹ بھی تھے. ان تمام مختلف الخیال جماعتوں کو، جن کے اپنے اپنے منشور تھے، جن کا اپنا اپنا نظام تھا، ان کو اکٹھے بٹھانا اور پھر ان کو کسی ترمیم پر متفق کرنا. اور کوئی ایک ترمیم کی بات نہیں تھی، یہ کوئی 4-5 ترامیم کی بات نہیں تھی، یہ تو 60% جو تھے وہ آئین کو دوبارہ درست کرنے کی بات تھی، بہت سارے معاملات کو سیدھا کرنے کی بات تھی. تو جناب، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس پارلیمانی کمیٹی کا ممبر بھی تھا. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا. تو یہ ترامیم ہوئی اور وہاں پر جتنی بھی غلطیاں تھیں ان کو درست کر لیا گیا. اب جناب اسپیکر، ایک بات جس کو میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سے غلطی کروائی گئی. کن حالات میں کروائی گئی؟ کیا معروضی حالات تھے کہ 8-9 ماہ کی مشقت کے بعد کئی سینکڑوں گھنٹے، ہزاروں گھنٹے کی کنسلٹیشن سول سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ایکسپرٹ کے ساتھ، بارز کے ساتھ، اور پھر پورے پارلیمنٹری اور سیاستدانوں کے ساتھ ہم ایک چیز پر ایگریڈ کر چکے تھے. اور خوف ہمیں یہ دلایا گیا کہ آپ نے جو جوڈیشل سسٹم کو بنانے کی کوشش کی ہے، جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا آپ نے نظام وضع کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر آپ یہی رکھیں گے تو ہم آپ کی ساری امینڈمنٹ جو ہے ٹوٹل 18ویں ترمیم اس کو ختم کر دیں گے. اس وقت اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ صحیح سوچ نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ اتنی مشکل کے ساتھ، اتنی عرق ریزی کے ساتھ، اتنی دشواریاں جو ہے وہ عبور کر کے ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں. اب اگر پھر ہمیں صفر سے شروع کرنا پڑا، ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ نہ کر سکیں، یا کوئی اور راستے میں پریشانیاں آ جائیں تو ہم اس جگہ پر نہ پہنچ سکیں. تو بحالت مجبوری پھر 19ویں ترمیم بھی منظور کر لی گئی، وہ انڈر ایک ڈیورس. وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی تھی اس پارلیمان کے ساتھ، اس پارلیمان کی عظمت کے خلاف میں سمجھتا ہوں ایک بات تھی، اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ایک بات تھی، اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف ایک بات تھی. جب میں پارلیمان کی بات کرتا ہوں جناب اسپیکر، تو میں 25 کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایوان جو ہے یہ 25 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے. یہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہیں. تو جب یہ منظور کر لیا گیا تو پھر ایک عجیب نظام وضع ہونا شروع ہو گیا. جوڈیشری جس نے بالکل ایک ایسا کردار ادا کرنا تھا جو اس ملک میں استحکام لے کر آتا، جو اس ملک کے عام لوگ، غریب لوگوں کو جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، ان کو سستا اور جلد انصاف مہیا کرنا تھا. لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ وہ ادوار ہم نے دیکھے کہ جب ایک جج صاحب، چیف جسٹس صاحب جو تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ حکومت وقت کے سامنے جو ہے وہ ہر قسم کی دیوار کھڑی کیا جائے اور اس کو فیل کر دیا جائے، اس کو کام نہ کرنے دیا جائے، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں. میں خود اس بات کا گواہ بھی ہوں اور مجھ پر بھی یہ ساری چیزیں آزمائی گئیں. جناب اسپیکر، ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ کیسز بنا دیے گئے، اور یہاں تک ہوا کہ میں بطور وزیر اعظم اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو ٹیلی ویژن پہ چل رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا.
یہ حالات، یہ وہ غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ اس دباؤ میں، ان مشکلات میں، ان پریشرز میں جو ہے وہ حکومت کام کر رہی تھی۔ اس وقت ہمارے بیوروکریٹس کو کہا جاتا تھا کہ آپ آ جائیں، آئی جی کو اور جتنے بھی اعلیٰ افسران تھے ان کو صبح عدالت میں کھڑا کر لیا جاتا تھا، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ یہاں تک جناب اسپیکر، ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے تھے کہ ججز اسپیک تھرو دیئر، جو ان کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو فیصلے لکھتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ججز نے باقاعدہ جو ہے وہ اس وقت تک کام نہیں کرتے تھے جب تک مخصوص چینلز کے لوگ ان کے کورٹ میں موجود نہیں ہوتے تھے، اور وہ جھلکیاں نکلتی تھیں، اور وہ ان کی جتنے بھی ریمارکس ہوتے تھے وہ ٹیلی ویژن کی زینت بنتے تھے، وہ ہیڈ لائنز بنتی تھی۔ تو گویا میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس سے زیادہ سیاست پھر اس ہاؤس میں ہونی شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹو کے بڑے بڑے کاموں کو تو چھوڑیں، ٹماٹر، ڈبل روٹی اور اس قسم کی قیمتیں اور چینی کی قیمت اور یہ سب جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ پھر اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا۔ ایک جج صاحب نے کہا کہ اس ملک میں ڈیم بننا چاہیے، انہوں نے ڈیم بنانا شروع کر دیا، اور پھر گانے لگ گئے کہ ہم بھی ڈیم بنائیں گے۔ اور وہ جو کام ان کو کرنا تھا، جو لیٹیگینٹس تھے وہ رول رہے تھے، وہ اگر اس کے دادا نے کوئی لیٹیگیشن شروع کی تھی، اس کا پوتا جو تھا وہ بھی وکیلوں کے پیچھے جا رہا تھا، وہ بھی بوڑھا ہونے کو آ گیا تھا اور اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ جوڈیشل سسٹم جس وقت اتنا غلط ہو جائے، اتنی اس میں کوئی کج آ جائے، اتنی اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات آ جائیں، تو اس کے لیے پھر ریفارمز ضروری ہے۔ تو اس وقت جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اور اس وقت بھی اس وقت کی لیڈرشپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ فرمان تھا کہ جوڈیشری کے جو یہ اتنی پینڈنسی ہے کیسز کی، جو اتنے ہزاروں لاکھوں کیس جو ہیں، اور اتنی زیادہ عوام جو ہے پریشان ہوتی ہے، اور سیاسی کیسز لے لیے جاتے ہیں، آئینی کیسز لے لی جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ اس میں ایک آئینی کورٹ بنائی جائے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جو یہ معاملات اپنے ذمہ لے لے، اور باقی سپریم کورٹ اور جو ججز ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ بہت خوبصورت آئیڈیا تھا، یہ کوئی آج کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ این نے یہ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا، اور یہ 2006 کا واقعہ جناب اسپیکر، آج 18 سال ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے بھی ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کرتے تھے، تاکہ ہمارا یہ جوڈیشل سسٹم زیادہ ایفیکٹو ہو، زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کرے، اور پاکستان کے عوام کو اس سے فائدہ ہو، پاکستان کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج وہی سوچ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوئی تھی، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ تک، اور پھر جناب آصف علی زرداری صاحب، آج وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہی ایجنڈا لے کر موجود ہیں، خدا کے فضل و کرم سے ایک نوجوان کی عادت جنہوں نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی۔ اور میں اپریشیٹ کروں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومت کو، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو بھی، ان کی کابینہ کو بھی، کہ جنہوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا، اور باقی تمام جماعتوں کو جناب والا اس معاملے میں پھر ایک پارلیمان